ساری انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہے، دیکھ دیکھ یہ وہی ہے جو فلاں کی بیوی ہے نا، فلانی ہے، اس نے بھاگ کے شادی کی۔ کبھی اس کو عزت کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو جھگڑے میں تانے ملتے ہیں۔ دو لمحے کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی ذلت کیوں مول لیں؟ اللہ نے درخت کے پتوں کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا ہے۔ میری بہنوں، مسلمان ہو تو سن لو، اللہ نے درختوں کے پتوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ستاروں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، سر کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، داڑھی کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، جسم کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں۔ جس اللہ نے جانوروں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، جس اللہ نے پھول پتیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اس اللہ نے کیا تمہیں بغیر جوڑے کے پیدا کیا؟ انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، وقت آنے کا انتظار کرو، شرافت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اچھا رشتہ بھی اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پہ آتا ہے۔ آج کل لڑکیاں گندی فلم بھی دیکھیں، فیس بک بھی چلائیں، یوٹیوب بھی چلائیں، اور پھر کہیں مولانا تعویذ دو تاکہ اچھا رشتہ ہے۔ مولانا کا تعویذ سر آنکھوں پر، تمہارا تقوی اور پرہیزگاری جو کام کرے گا، اتنا بڑا کام کسی کا تعویذ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، دیکھو، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے۔ آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا، آج اس تناظر میں سن لیں، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی پرہیزگاری کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے۔ تو میری بہنوں آئیے سن لو، اچھا رشتہ کیسے آتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، گناہ مت کرو، گناہ سے بچو، اچھا رشتہ آئے گا۔ دلیل آپ نے سنا ہوگا، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز اچانک رات کے حصے میں نمودار ہوتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ اچانک ایک جوان آواز اس کا جواب بن کر کے ٹکراتی ہے، امی، امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر بوڑھی کپ کپی آواز ٹکراتی ہے، بیٹی مسلمانوں کا امیر تو سو رہا ہوگا عمر ابن خطاب، وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ پھر بیٹی کی طرف سے جواب جاتا ہے، امی مسلمانوں کا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تقوی دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، خدا کا کرنا۔ اس وقت امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں رعایا کے حال اور مزاج پرسی کے لیے گھوم رہے تھے۔ جب یہ کان میں آواز ٹکرائی، سوچا کوئی اتنی بھی پرہیزگار لڑکی ہے مدینہ منورہ میں؟ اس لیے کہ صحابہ کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور تھا اس نوجوان لڑکی کا۔ آج کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے گھر پہ نشان لگایا، معلومات لی تو پتا چلا وہ لڑکی کنواری ہے، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میں کون ہے اس سے نکاح کرے گا؟ دیکھو اس کا رشتہ اس کی ماں نے نہیں بھیجا، اس لڑکی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور نے اس کو بہو کس کی بنایا؟ توجہ کریں، کتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی، اللہ اکبر۔ سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین، فاروق اعظم کی بہو بننے کا شرف اس کو حاصل ہوا۔ بیٹوں سے کہا کون تم میں سے نکاح کرے گا؟ ایک بیٹے نے ذمہ داری لیا، پتہ ہے صرف وہ بہو نہیں بنی امیر المومنین کی، بلکہ اس خاتون کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ فاروق اعظم کی بہو بنی، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دیکھو یہ ہے تقوی کی برکت۔ اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو، تعویذ سے بڑھ کر ہے، جب زندگی گزارو تو اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اس تصور سے زندگی گزارو گی، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ چونکہ مغرب کا وقت شروع ہونے میں صرف 10 منٹ کا وقت باقی ہے، اور ہم لوگوں کو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے نصیحتیں بھی سننی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے عالیہ
قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں. انشاءاللہ جو لوگ آپ میں سے مرید ہونا چاہتے ہیں حضرت ان کو مرید بھی فرمائیں گے, داخل سلسلہ بھی فرمائیں گے. تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر نامکمل تمام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آگے کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری قوم کی بچیوں میں تقوی پرہیزگاری پیدا فرمائے, ہماری قوم کی بچیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا فرمائے. میری بہنوں, میری بیٹیوں اور میری ماؤں, جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کو تو بس یہ تصور کر لینا اللہ دیکھ رہا ہے, انشاءاللہ نصیب چمکے گا. ارے اللہ دیکھ رہا ہے, اس تصور سے گناہ چھوڑ دو گی تو جنت جیسی نعمت مل سکتی ہے. اچھا رشتہ